بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے سلسلہ وار ہم بتاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں ہمارے اوپر ضروری ہیں، اور ہم آج آپ حضرات کو یہ بتائیں گے کہ جو دن اور رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو جو 5 قسم کی ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل، تو ان کے احکام کیا ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو ان وقتوں میں فرض نماز ہے تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آدمی ان کی فرضیت کا انکار کرے کہ یہ نماز ہی فرض نہیں تو معاذ اللہ، تو وہ مطلقاً کافر ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر کے سستی کاہلی میں نماز کو چھوڑے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہت سارے اجلۂ صحابہ اور ائمہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہو جایا کرتا ہے، اور ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے جس کو مشکوٰۃ شریف علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی تو اس نے گویا کہ کفر کیا۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن سخت مرتکب کبائر اور فاسق مولن اور سخت گنہگار ہے۔ یہ فرض نماز کا حکم ہے، اور فرض نماز ہر آدمی پر فرض عین ہے، لہذا اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے نماز پڑھ دے تو یہ اس کا فرض اس سے ادا نہیں ہوگا۔ یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان کو ہر آدمی کو اپنا اپنا ادا کرنا ضروری ہے، یہ فرض کے احکام ہیں۔ اور رہے واجب نماز، تو واجب کا حکم یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس نماز واجب کو ادا کرنا ضروری ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر حق ہے، اور جو اس کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو واجب نماز بھی پڑھنا ضروری، اور ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلا عذر آدمی چھوڑے تو سخت گنہگار، اور اگر کسی عذر کے تحت کہ آدمی مثال کے طور پر فجر کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی، سوتا رہ گیا یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی، یا آدمی اس قدر بیمار ہے کہ اسے جو ہے نماز وقت کے اندر پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے نا، تو اس طریقے پر اس کی نماز قضا ہو گئی، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو یا صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اب وہ جلد سے جلد علاوہ اوقات ممنوعہ کے وہ اپنی ان فرض اور واجب نماز کو قضا کر لے، کیونکہ اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو یہ فرض اور واجب کے احکام رہے، اور باقی بچے سنت موقدہ۔ تو سنت موقدہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم اور نسائی اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا کہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقتوں میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے مکان بناتا ہے۔ تو یہ اور نمازوں سے یہی سنت موقدہ نماز مراد ہے۔ تو سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر کے بلا عذر شرعی کے چھوڑے تو وہ سخت گنہگار، اور اس کو توبہ کرنا چاہیے، اور اگر عذر کے تحت اس نے چھوڑا تو اس پر اس کی قضا نہیں ہے، یعنی سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ یاد رکھیں سنت موقدہ کے بھی الگ الگ احکام ہیں، جیسے فجر کی سنت اور باقی سنت موقدہ، تو ان میں بھی فرق ہے کہ سنت موقدہ جو فجر کی ہے 2 رکعت اس کی زیادہ تاکید آئی ہے باقی اور سنتوں کی۔ اور رہے سنت غیر موقدہ اور نوافل، تو ان میں سے سنت غیر موقدہ
وہ نماز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہو اور کبھی کبھی آپ نے اسے نہ بھی ادا کیا ہو۔ لہذا جو ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ ہم ان نمازوں کو بھی نہ چھوڑیں جو سنت غیر منعقدہ ہیں، اور اگر کبھی چھوٹ بھی گئیں تو وہ آدمی گنہگار نہیں اور نہ قابل ملامت ہے۔ اور نفل نماز تو اس کے لیے تو مطلقاً حکم ہے کہ آدمی اگر پڑھے تو باعث ثواب ہے، اور اگر نہ پڑھے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے ہے نا، کہ ان 5 وقتوں میں جتنی نماز ہیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ لہذا فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل تمام نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔